دیکھیں جو حج ہے نا، حج اگر اس کے فلسفے پر ہم غور کریں، اس کے اندر چھپی ہوئی روح پر غور کریں، تو یہ ٹوٹلی ایک ایسا سفر ہے جس میں معاملات عقل سے ماورا ہے۔ ویسے اسلام غور و فکر کو، تعقل کو، تدبر کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے۔ بے شک۔ خود رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی، ٹھیک ہے، سمجھنے، سمجھانے، قائل کرنے، قائل جی، ہونے اور تحسین فرمائی۔ ہاں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں زبان بند رکھنی پڑتی ہے۔ اللہ، یہ ہے وہ بات، یہ وہ اصل روح ہے۔ کیا بات؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر بزرگوں نے جو بیان کیا تصوف کے حوالے سے 7 درجے ہیں۔ توبہ سے شروع ہوتا ہے، محبت الہی تک جاتا ہے۔ توبہ ہے، تقوی ہے، صبر ہے، زہد ہے، توکل ہے، رضا ہے، اور پھر محبت الہی ہے۔ واہ، کہ جس طرف اشارہ فرما رہے تھے نقشبندی صاحب، الطائف یذوب فی محبت اللہ، پگھل رہا ہوتا ہے اللہ کی محبت۔ اللہ، یہ جو پگھلاؤ ہے نا، ہائے ہائے، یہ اصل روح اس کی یہی ہے، حاصل وہی ہے، حاصل وہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلی بات جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اگر 3 ہوتے یا 1 ہوتا یا 7 ہوتے، ہم تو غلام ہیں اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بے شک، جیسا آپ نے کر دیا، وہ کہتے ہیں نوکر کی نخرہ کی، اب دیکھ 5 ہے تو بھی ہمیں، 9 ہے تو بھی، یہ 7 کا حکم ہے، ہمیں قبول ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو جو ہے کہ تعقل سے بالا تر یہ عبادت ہے، یہ جو طواف ہے، عقل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پتھر ہے، اس کو وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں، سلام کرتے ہوئے بوسہ دیں اسے یا استلام کریں، اور پتھر پر ختم کر رہے ہیں، یہ بالا تر ہے عقل سے۔ پھر وہ پتھر جس کی آپ مذمت کرتے آئے، جن کے بنے ہوئے مجسموں کی مذمت کرتے آئے، جن کی مذمت میں قرآن اترا، وہ بھی تو ایک پتھر ہے جہاں نقش قدم ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ اے حجر اسود، تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہوگا، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، لیکن تو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن اس روایت کا دوسرا حصہ بھی ہے، حضرت علی نے پیچھے ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا عمر امیر المومنین، یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ روایت موجود ہے، آدھی روایت بیان کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ نفع بخش ہے، یہ اصل راز ہے۔ جو نسبت سے محروم ہو جائے اس کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ یعنی جنت سے آیا ہوا پتھر، وہ جو سیاہ ہوا لوگوں کے گناہ چوس کر نہیں ہوا، گناہ چوسنا اس سے بڑی نفع بخشی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی آدمی اگر اس کی توہین کر دے تو کیا وہ اللہ کے شاعر کی توہین کرنے والا نہیں ہوگا؟ اس کے دل سے تقوی نکل نہیں جائے گا؟ کیا یہ نقصان نہ ہوا؟ تو اس حوالے سے نفع بخشی بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اور تیسرا اس میں جو پہلو ہے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو ہر چیز کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے، ایک نقطہ اختتام ہوتا ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا، یہ جو ویسے تو جو طواف ہے نا، یہ تو لامحدود کی طرف سفر کا نام ہے۔ واہ واہ، لامحدود کی طرف چکر کا نام، یعنی یہ جو کانشیس سرکلنگ ہے، ٹھیک ہے، اراؤنڈ ڈیوائن سرکل، یہ لامحدود کی طرف سفر سے عبارت ہے، چونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہماری سہولت کے لیے 7 کے عدد کی ایک اکائی بنائی جو اپنی جگہ پر مکمل اکائی ہے۔ ٹھیک، تو اس اکائی کے ذریعے سے ہم اس لامحدود ذات کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور وہ اتنا روح پرور سفر ہے، یعنی آپ اگر پڑھیں نا مقامات خرد و عشق، ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھی ہے کتاب علامہ اقبال کے حوالے سے، وہ اتنی شاندار کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اس کے گرد، کسی چیز کے گرد، دائرے کے گرد چکر لگاتا ہے نا، تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا رابطہ ڈیوائن اتھارٹی سے، اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے۔ کیا بات! لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی وارفتگی کی کیفیت پہ چلا جائے۔ واہ! اب دیکھیں نا، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو بہترین عبادت جو ہے نا وہ طواف ہے یا کعبۃ اللہ کی زیارت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کعبے کو دیکھتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ تو یہ جو تھا نا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو آپ میقات سے لے کر اور طواف وداع سے واپسی تک آپ دیکھ لیں، یہ سفر عشقی ہے
اور عشق کی کیفیت میں ہی کرنا چاہیے. اس میں عقل کا استعمال پیچھے رکھیں, باقی معاملات میں کریں. اسلام حوصلہ افزائی کرتے, یہاں وارفتگی اور شوق اور ذوق کے ساتھ جانا چاہیے.